ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی دسمبر کا یہ سال ختم ہو رہا ہے 2024 اور پھر اب 2025 کا سال شروع ہو جائے گا۔ جب بھی سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے، ہمارا مسلمانوں کا تو محرم پہلا مہینہ ہے، لیکن شمسی لحاظ سے جنوری یہ بھی دنیا کا بہت بڑا طبقہ ہے جن کا پہلا مہینہ ہے۔ جب سال ختم ہو تو ایک مختصر عمل ہے قرآنی، اگر انسان یہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو اس سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی وہ معاف فرماتے ہیں اور اگلا سال اس کے لیے بابرکت فرما دیتے ہیں، اس میں برکتیں رحمتیں لے آتے ہیں۔ نیو ایئر پہ لوگ جو ہے وہ بہت سے فسق و فجور کے معاملات میں ڈوب جاتے ہیں جو بہت زیادہ نحوست اور بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ تو نیا سال شروع ہونے سے پہلے اگر یہ مختصر عمل کر لیا جائے، چاہے وہ آخری دن کیا جائے یا آخری دن سے پہلے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے گزرا ہوا وقت بھی گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور آنے والا وقت بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ باعث رحمت اور برکت، یعنی آپ کو اس سال میں اللہ تعالیٰ بہترین برکت والی جو ہے رزق بھی، صحت بھی اور زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ اب بہت سے لوگ جو ہے یہ اس بحث میں رہتے ہیں کہ شمسی یا قمری، چونکہ دنیا میں دو کیلنڈر چلتے ہیں، ایک شمسی ایک قمری۔ شمسی جو ہے یہ سورج کے مطابق دنیا یورپ امریکہ اس کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور قمری جو ہے یہ 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تشکیل دیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو سامنے رکھ کر اس کیلنڈر کا پہلی ڈیٹ کا آغاز کیا گیا۔ تو آپ چاند کا کیلنڈر جو ہے دنیا کے اندر مسلمان صرف فالو کرتے ہیں، اور جو دوسرا ہے یہ جنوری فروری کا، یہ دنیا کے باقی سارے مذاہب جتنے بھی ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ نے شمسی اور قمری دونوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا، الشمس والقمر بحسبان، یعنی یہ چاند کا کیلنڈر بھی اللہ ہی کا ہے، سورج کا کیلنڈر بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کیلنڈر امریکہ نے بنا دیا، یورپ نے بنا دیا، نہیں ہے، یہ بھی ترتیب وہی۔ لیکن اب دیکھیے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے سال کے 12 مہینے متعین کیے۔ اب شمسی اور قمری دونوں کیلنڈر کے اندر سال کے 12 مہینے 13 مہینے وہ نہیں کر سکتے اس کو۔ اب قمری جو کیلنڈر ہے اس کو فوقیت حاصل ہے شمسی کیلنڈر پر۔ شمسی کیلنڈر جو ہے وہ انٹرنیشنل نہیں ہے، بے شک بنایا دنیا یورپ نے ہے، دنیا عیسائیت نے ہے، لیکن وہ انٹرنیشنل نہیں ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ انٹرنیشنل نبی نہیں، بلکہ اپنے اپنی قوموں اور اپنی اپنی برادری اور اپنے اپنے شہر کے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمی نبی بنایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ پیغام آپ نے قرآن کی شکل میں دیا۔ خود قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لیے ایک عورت آ گئی، انجیل لوکا کے اندر موجود ہے، وہ آ کر کہنے لگی اے عیسیٰ علیہ السلام، میرا بیٹا یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کو دورہ پڑتا ہے، آپ اس کو ذرا علاج کر دیں، کیونکہ آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بستی سے۔ آپ نے کہا نہیں، اس بستی میں میرا چچا خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، اور وہ وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو شفا اور علاج اور ساتھ ہی جو ہے نجات اور دعوت کا ذریعہ بنایا، تو آپ ان کے پاس چلی جائیں، وہ وہاں کے نبی ہیں، میں اس ایریے کا نبی نہیں ہوں۔ یعنی ایریے بھی متعین تھے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جیسے بندہ آئے یا آج مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، میں نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ امریکہ سے آئے ہیں تو آپ امریکہ میں جائیں، وہاں پوچھیں۔ اب امریکہ میں ہم جاتے ہیں یا کینیڈا میں جاتے ہیں یا افریقہ میں جاتے ہیں یا ملیشیا میں جاتے ہیں یا چائنا میں جاتے ہیں، تو ہم نہیں کہتے بھائی آپ جو ہے نا اپنے فلاں ملک والے سے مسئلہ پوچھیں، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟
ہم کہتے ہیں ہم پوری کائنات کے لیے ہیں. کیوں کہ ہمارے نبی پورے کائنات کے لیے. اللہ نے ہمارے نبی کو کائنات کا نبی بنایا، شریعت کائنات کی دی، قرآن کائنات کا دیا، اور آپ کی امت کو بھی پورے عالم کا انٹرنیشنل امت بنایا. تو اب آپ دیکھیے قمری کیلنڈر بھی انٹرنیشنل. ہمارے نبی کے ساتھ جو چیز جڑ گئی اللہ نے اس کو انٹرنیشنل بنا دیا. پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، نبیوں میں ایسا نہیں تھا. ہمارے نبی کی دعوت انٹرنیشنل، ہمارے نبی کی نماز انٹرنیشنل، ہمارے نبی کا قرآن انٹرنیشنل، ہمارے نبی کی ہر ادا کو اللہ نے انٹرنیشنل بنا دیا. اچھا جو بدعات ہیں نا، رسومات، وہ انٹرنیشنل کبھی نہیں ہوتی، وہ علاقائی ہوتی ہیں. مورگا والوں کی یہ روایت ہے، یہ رسم ہے. اچھا جی جیلم والوں کی یہ رسم ہے، پنڈی والوں کی یہ ہے. اچھا جی آگے چلے جائیں رحیم یار خان میں یہ رسم ہے، اور آگے چلے جائیں کہ سندھ کے اندر گوٹکی میں یہ رسم ہے، اور آگے چلے جائیں حیدرآباد کی یہ رسم ہے، کراچی کی یہ رسم ہے، آگے چلے جائیں اور ملکوں کے شہروں کی رسمیں، انڈیا کی رسمیں. رسم انٹرنیشنل نہیں ہوتی. یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ سنت نہیں ہے. مسواک کرنا پوری دنیا میں انٹرنیشنل سنت ہے یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے اور باقی جتنی بھی رسمیں ہیں، مرنے پر، جینے پر، شادیوں پر، وہ انٹرنیشنل نہیں ہے کیونکہ ہر علاقے کے مختلف ہے. تو یہ پتہ چلا جو چیز نبی کی ادا ہوگی نا وہ انٹرنیشنل ہوگی. وہ آپ کو افریقی بھی مسواک کرتا ہوا نظر آئے گا، امریکن بھی نظر آئے گا، امام کعبہ بھی نظر آئے گا، اور پنڈی کے گلیوں میں پھرنے والا بھی دین کا جو مسلمان دائی ہے یا اچھا مسلمان ہے وہ مسواک کرتا ہوا نظر آئے گا. پتہ چلا یہ سنت انٹرنیشنل ہے چونکہ ہمارے نبی انٹرنیشنل. جب آپ کی رسم ہوگی وہ کبھی انٹرنیشنل. بس آپ کو اتنی سی تحقیق خود کرنی ہے. آپ نے کسی سے فتویٰ نہیں لینا. آپ نے کہنا اچھا یہ بتاؤ یہ مدینے میں ہوتا تھا یا یہ فلاں جگہ، کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، صرف آپ کی گلیوں میں نظر آ رہا ہے جو کام. سمجھ جائیں یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، بس اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات تو یہ مختصر. اب دیکھیے دنیا کے اندر شمسی اور قمری دو کیلنڈر ہیں. شمسی کیلنڈر انٹرنیشنل نہیں ہے. یہ میں کیوں کہا کہ آپ ناروے میں چلے جائیں، آپ دنیا کے برازیل کے اندر چلے جائیں، دنیا کے اور ایسی کنٹریز میں چلے جائیں جہاں دن 6 مہینے ہوتا ہے، یا رات 6 مہینے ہوتی ہے، یا 3 مہینے ہوتا ہے، یا سال میں صرف 3 مہینے سورج نکلتا ہے. ایسے بہت سے ملک ہیں دنیا میں، اور ایسی جگہ بھی ہیں ناروے میں خاص طور پہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے سورج نکلتا ہے سال میں، اس کے بعد کبھی نہیں نکلتا. اب اور دنیا میں ایسی بہت سی، رشیا میں ایسی بہت سی جگہ ہیں. اچھا وہ لوگ پھر کیسے فجر ظہر اثر مغرب عشاء پڑھیں؟ وہ کیسے دیکھیں حج کا مہینہ کون سا ہے، رمضان کون سا ہے؟ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہاں کے کافر بھی وہ قمری کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. چاند کو دیکھتے ہیں، چاند ابھی گھٹ گیا، ابھی غائب ہو گیا، بس یہ مہینہ ختم ہو گیا. بشک وہ جون کہتے ہیں آگے اس مہینے کو، لیکن وہ دیکھتے کس کو ہے؟ چاند کو. پھر چاند نکلتا ہے، کہتے ہیں نیا مہینہ شروع ہو گیا. پھر کہتے ہیں اب اس کے مطابق پھر وہ اپنا. تو پتہ چلا کہ آج جہاں سورج نہیں بھی نکلتا وہاں چاند نظر لازمی آتا ہے، اور جہاں پہ سورج ہی نکلا رہتا ہے وہاں پہ چاند نہیں بھی نکلتا، رات نہیں بھی ہوتی، تو وہاں بھی چاند دن کو بھی نکلتا ہے، نظر آتا ہے. دن کو بھی چاند ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ چاند ہے. روشنی تھوڑی سی کم ہو تو چاند دن کو بھی نظر آ جاتا ہے. تو اب یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی انٹرنیشنل، آپ کا کیلنڈر بھی انٹرنیشنل. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ایران کے لوگ، ایران کے ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے، کہ آپ بتائیں کہ ہمارے پاس کچھ خطوط آئے ہیں لیکن ڈیٹ لکھی ہوئی نہیں ہے. آپ نے کہا پھر؟ کہا جی وہ رومی لوگ تو دوسرا کیلنڈر شمسی استعمال کرتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے حج ہے، ہمارا روزہ ہے، ہمارے دیگر عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، تو آپ چاند کا کیلنڈر ترتیب دیں. تو آپ نے پھر اس وقت بیٹھ کے سارے صحابہ کی مشاورت سے جو ہے حضور علیہ السلام کی ولادت کو پہلا مہینہ بنایا جائے، آپ علیہ السلام کے غار حرا کو پہلا مہینہ بنایا جائے، یا آپ کے معراج کو پہلا مہینہ بنایا جائے. ساری چیزوں کو جب بیان کیا تو صحابہ نے کہا، شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ دیگر صحابہ تھے، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے یہ مقصد نہیں ہے آپ کی نبوت کا. آپ علیہ السلام کا باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ادا ہے، لیکن ہجرت وہ آپ علیہ السلام کا انقلابی ایک قدم تھا. اس کے بعد اسلام کو انقلاب ملا. مکے میں صعوبتیں تھیں، مدینے میں آ کے ریاست قائم ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ہجرت کی. اس کے بعد فتوحات کرتے 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 کہاں 300 لوگ بھی نہیں تھے مکے سے نکلے، 300 بھی نہیں تھے، 200 بھی نہیں تھے.
مکے سے نکلے 13 سال میں 200 بھی نہیں تھے، اور مدینے میں جا کے 10 سال میں 1.25 لاکھ ہو گئے. کافی ہجرت زیادہ بہتر ہے نا. اور پھر وہ قدم پہلا مہینہ محرم رکھا گیا، چونکہ ہجرت محرم میں ہوئی تھی تو وہ اسلامی کیلنڈر بن گیا. تو اب آپ دیکھیے آج دنیا میں 2 ارب لوگ کم سے کم مسلمان ہیں، اور اب بڑھتے جا رہے ہیں یہ چیزیں. اور تو اب یہ چاند سورج یہ دونوں اللہ کے ہیں، لیکن عمل ایسا ہے ہمیں لو لاب میں پڑھنے کے بجائے نیو ایئر نائٹ، نیو ایئر اس پہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، اس میں موسیقی، اس میں ڈانس پارٹیاں، اس میں شراب، اس میں آوارہ گردیاں، مارکیٹوں میں پھرنا، یہ کسی بھی عمل کو ضائع کرنا ہے. اگر آپ نے یہ سال بہت اچھا گزارا اللہ کو راضی کر کے تو پھر تو آپ کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ کو ناراض کر کے گزارا تو پھر استغفار پڑھنی چاہیے. دونوں صورتوں میں آپ نے کیا کردار ادا کیا، چاہے شمسی سال ہے چاہے قمری سال ہے دونوں اللہ کے. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ سال جو گزر گیا وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ معاف کر دے، اور جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کے لیے بہترین کر دے. آپ کو حادثات سے بچا دے، آپ کو بلیات سے بچا لے، آپ کو جو ہے مختلف بیماریوں سے، آفات سے، جھگڑوں سے اور نقصانات سے اللہ تعالیٰ بچا لے. یہ عمل اختیار کریں جو اللہ نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ جب بھی سورت کے اختتام پہ اللہ نے یہ بیان کیا. سورہ صافات کا اختتام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر کیا ہے. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے بہت خاص چیزیں بیان کی ہیں. جنات کے متعلق بھی ہر نبی کا ذکر کیا ہے، تقریباً ہر نبی کا، اور ہر نبی کی ادا کو، ان کے دعوت کو، ان کی قربانیوں کو. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاسین علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام، اور اسی طرح یونس علیہ السلام، اور دیگر انبیاء علیہ السلام، بہت سے انبیاء کا ذکر. ابراہیم علیہ السلام قربانی اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، ذبح ہونے کا بھی ذکر کیا، اور جنات کا آسمانوں پہ جانے کا ذکر بھی کیا، اور اس کے بعد جہنم اور دوزخ والوں کا ذکر کیا، جنت والوں کا ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں ایک سورت کے اندر بیان کی ہیں کہ آپ سوچیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ بیان کیا 2 جملوں میں کہ سارے نبی جو اس میں ذکر ہوئے آپ ان پر سلام بھیجیں. یعنی آپ جتنے نبیوں کو مانتے ہیں، میں اور آپ کتنے نبیوں کو مانتے ہیں کل؟ اب ہم 1.25 لاکھ کہتے ہیں، 7 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نے اس کے آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کھانا کھا کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تو وہ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ سے باز پرس نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بخش دے گا، آپ کو وہ کھانا آپ کے لیے فائدے مند ہو جائے گا جب حمد کی جاتی ہے. تو یہ 3 آیتیں ہیں جو سورہ صافات کی. جب آپ یہ چاہے آخری دن پڑھ لیں چاہے اس سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لیں، لیکن آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر آپ نے جو ہے اول آخر 11 مرتبہ، لوگ تو دروشی پڑھتے ہیں، دروشی بھی پڑھ لیں، دروشی پڑھیں 11 بار، لیکن استغفار بھی پڑھیں، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ 33 بار پڑھیں جو ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہم آخر ہو گئی، اور نیا شروع ہونے والے کے لیے بھی آپ نے کہہ دیا سبحان ربک، اللہ کی پاکی بیان کی. شروع والے کے لیے جو آنے والا سال ہے اس کے لیے آپ نے اللہ کی عزت، اللہ کی شان کو بیان کیا، اور جو گزر گیا اس کے لیے الحمد آپ نے کر دی کہ بس اب وہ گزر گیا، یا اللہ تو ہی بڑا ہے، ہم تجھ ہی کے آگے جھکتے ہیں. استغفار بھی پڑھ لیا، دروشی بھی پڑھ لیا، اور یہ دروشی پہ استغفار 11 مرتبہ، اور یہ 33 مرتبہ 33 ٹائم آپ یہ پڑھ کے دعا کر لیں. بچوں کو کہیں، عورتوں کو کہیں، انشاءاللہ جو گھر والا پڑھ لے گا اللہ اس کے گھر کو بھی حفاظت میں لے لیں گے، اور پورا سال اگلا بھی آپ کا بہترین گزرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.